بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، رواہ البخاری۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب حضرات و خواتین کا استقبال ہے۔ اربعین نووی کی کتاب کی 40ویں حدیث ہم نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی عربی میں۔ اس کتاب میں ہونی تو چاہیے 40 حدیثیں، اس لیے کہ اربعین اس کا نام ہے 40، لیکن مختلف لوگوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں ان کی تعداد 50 تک پہنچتی ہے، تو گویا یہ 40ویں حدیث ہم نے پڑھ کر سنائی، اور جو 10 حدیثیں پھر کبھی ان کے متعلق انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج 40ویں حدیث کا خلاصہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے ابن عمر، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ گزر ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کی روشنی میں کہتے تھے، بھئی صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام تم کو ملے گی، اور اگر شام ہو گئی تو یہ نہ سمجھو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ صحت مند ہونا، بیمار ہونے سے پہلے جو کچھ کر سکتے کر لو، اور زندگی ملی ہے نا، موت آنے سے پہلے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انسان کی بہت ساری غفلتوں میں سے یہ غفلت یہ ہے کہ صاحب وہ امید فردہ، یعنی کل کی امید پر انسان زندہ رہتا ہے، بڑی پلاننگ بناتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑے وعدے کرتا ہے، سب کیا کل ہوگا، پرسوں ہوگا، نرسوں ہوگا۔ یہ کیا گارنٹی ہے کہ کل ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کل کے وعدے پر قرض نہ لے، یہ نہ کہے کہ صاحب آئندہ سال میں حج کو جاؤں گا، رمضان میں روزہ رکھوں گا، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ یعنی نیک کام کا موقع ملتا ہے، آپ اسی وقت وہ کام کر سکتے، لیکن یہ سمجھتے بعد میں کر لیں گے، یہ انسان کی غفلت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ مستقبل کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، فیوچر کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، آئندہ کے وعدے پر کسی سے قرض لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ جو کام کہ ابھی آپ کر سکتے ہیں، موقع ہے، پھر بھی اس موقع کو گنوا دیتے، یہ سمجھتے کہ چلو آئندہ کر لیں گے، انسان کی بہت بڑی یہ غفلت ہے۔ اس لیے نیکی کرنے کا جب بھی موقع آیا اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، فوراً اسی کو کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں خیر البر عاجلہ، کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو فوراً کر دینا چاہیے، ٹال مٹول اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی رہتا ہے۔ کوئی آدمی بنگلور سے آئے مدراس کو تو کون جانتے اسے، کتنے دوست ہیں اس کے؟ ایک آدمی جس کے رشتہ دار وغیرہ کوئی نہیں ہے، آیا مدراس کو، کتنے لوگ اس کو جانتے ہوں گے؟ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔ ویسے ایک مومن کو اللہ سے دوستی کرنا چاہیے، لوگوں سے کم تعلقات ہونے چاہیے اس کے،
آج کل تو دیکھتے ہیں کہ سب پین فرینڈ، یہ فرینڈ، وہ فرینڈ، ایک سرکل بنانے کی کوشش کرتا ہے دوستوں کی، ان سے بات کرنا، ان کو 2 سطر لکھنا، ان سے جو ہے فلاں کرنا، ان کو واٹس ایپ بھیجنا، پورا وقت اسی میں ضائع ہوتا ہے۔ لوگوں سے تعلقات ضرورت بھر کے، فیشن کے لیے لینی اور سب وقت گزارنے کے لیے نہیں، دوستی تعلقات ضرورت کے لیے، یا ان کی ضرورت کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے۔ دوستوں کا حلقہ بڑھانا یہ کبھی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ جو ابھی آدمی دوستوں کا حلقہ بڑھاتا ہے، گھروں کے لوگوں سے بے اعتنائی برتتا ہے، گھر کے لوگوں سے اس کے تعلقات کم ہو جاتے ہیں، آتا ہے، کھاتا ہے 2 لقمہ، پھر بھاگتا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کو ٹائم دیا، اس سے ملنا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، فلاں انگیجمنٹ ہے، اس طرح گھر کے لوگوں سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ صاحب جو ضروری تعلقات ہیں گھر سے باہر، ان تعلقات کو رکھ کے گھر کا پورا ٹائم گھر میں دینا چاہیے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھے، مشورہ کیے، بات چیت کیے، ایک دوسرے کے متعلق کچھ بھی سوچے، یہ سب ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ حلقہ بہت بڑا ہے دوستوں کا، اس لیے اس کو ٹائم نہیں ملتا گھر والوں کے ساتھ۔ دنیا کی محبت جب دل کے اندر گھر کر جاتی ہے تو آخرت کی محبت، اللہ کی محبت دل سے رخصت ہو جاتی ہے، جگہ ہی نہیں رہتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، جس کے دل میں دنیا کی محبت بھر جائے تو آخرت کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ نہیں رہتی۔ وہ جنت کو جانا اس کا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گھسنا۔ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو سکتا، گھس سکتا ہے نہیں؟ تو اسی طرح جو آدمی دنیا کی محبت سے اپنے دل کو بھر لیتا ہے، وہ آخرت اس کو کیا ملے گی؟ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، لوگ بھی تم کو نہیں جانتے، تم بھی لوگوں کو نہیں جانتے۔ اب کیا کرے گا ایک آدمی یہ جو باہر سے آیا ہے، راستہ پوچھنا ہے نا، ہاں بھائی صاحب یہ راستہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کیسے جانا، ہاں ختم۔ اور کوئی صاحب ملے، وہاں جانا ہے تو ان سے پوچھ لیا، بھئی یہی راستہ ہے کیا، یہی آپ کا گھر ہے کیا، یہی مسجد ہے کیا، یہی فلاں ہے کیا، بس اتنا ہی نا، ان سے بات کرتے کھڑا ہو جاتا کیا؟ اچھا وہ راستہ فلاں راستے سے جائیے تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اچھا آپ خیریت سے ہیں کیا حال چال ہے، کیا کھائے کیا پیے، کوئی پوچھتا ہے کیا؟ ضرورت بھر کا سوال کیے، آگے بڑھ گئے، وہاں سمجھ میں نہیں آ چکا اور آدمی سے پوچھ لیا، آگے بڑھ گئے۔ اتنا ہی نہ تعلق رکھنا چاہیے، بیکار کی باتیں کرتا رہے گا تو اس کو بھی فرصت نہیں، آپ کو بھی فرصت نہیں ملے گی، اگر آپ کو فرصت بھی ہے تو اس کو تو فرصت نہیں ہوگی نا۔ اور عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے راہ گزر ہو، مسافر ہو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ کم سے کم سامان لیتا ہے، ضرورت بھر کا سامان لیتا ہے، بس اتنا ہی، یہاں سے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مدراس سے بنگلور، ایک وقت کا کھانا کھانا ہے، سب ایک 500 ملی پانی لے لیے، تھوڑی روٹی لے لیے، کچھ بھی ایسا کر کے بیٹھ گیا۔ لیکن یہ مسافر ایسا ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں رکھ لیا، جیسے ایک 4-5 دن کا کھانا رکھ لیا، ایک 5-6 لیٹر پانی رکھ لیا، کپڑے کئی جوڑے رکھ لیا، کتنا کھاؤ گے کتنا پیو گے؟ اب تمہارے پاس سب بے حساب ہو گیا نا، اب بنگلور میں اتر کے کیا کرو گے تم؟ سب پھینکو گے، گراؤ گے، دوسروں کو دو گے؟ تم کو چاہیے ضرورت بھر کا کرو۔ ویسے ہی ایک مسلمان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ خریدے، وہ رکھے۔ ہمارے گھروں میں تو ہمارے پوتے نواسوں کے لیے بھی خرید کے رکھے ہیں، کتنے ٹی شرٹ ہوں گے، کتنے فلاں ہوں گے، کپڑے کتنے ہوں گے، جوتے کتنے ہوں گے، چپل کتنے ہوں گے۔ یہ دنیا سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اب تم مسافر نہیں مقیم ہو گئے ہو۔ تم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے قیام گاہ تو قبر ہے، قبر کے بعد ہماری دائمی قیام گاہ جنت ہے، لیکن تم نے سمجھا ہی نہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تم نے، اس لیے کہ دنیا کی بڑی تیاری کرتے ہیں،
کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، رہنے کی، سب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسافر کی طرح رہو جی۔ مسافر یہ ڈرتا ہے کہ بھئی زیادہ چیز ہو جائے گا، اٹھا کے لے جانا پڑے گا نا مجھے۔ اللہ اکبر۔ کہیں بھی سفر پر جاتے ہیں تو خرید کے لانے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ مکہ مدینے کو بھی لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، اور سب مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اتنا لے کر آتے ہیں، اتنا لے کر آتے ہیں کہ سب ایئرپورٹ میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ اتنا بھرو، تمہارے پاس 10 کلو زیادہ ہے؟ نہیں صاحب، ہمارے پاس کیا بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ کھڑا دیا، جاؤ وہاں کھڑو۔ کھڑے 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 سب لوگ فلائٹ میں سوار ہو گئے تو بلا کے کچھ بھی ڈانٹ ٹپٹ کے لے کے جا کے چھوڑ دیا۔ ضرورت بھر کا لاؤ، اپنے لیے نہیں، رشتہ داروں کا سوچے، فلاں سوچے، ان کا سوچیں۔ خریداری کا مارکیٹ بنا کے رکھیں مکے کو۔ اللہ اکبر۔ سب عبادت میں کم وقت، کم فرمائشوں میں بھی، اور سب کھانے پینے میں بھی وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھ کر بہت افسوس کیا کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، بھرے رہتے ہیں ہمیشہ دکانیں، مارکیٹ، ہوٹل، کھانے پینے کی چیزیں، جگہ نہیں ملتی، سیڑھیوں پر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی، کھڑے کھڑے کھانا پڑتا ہے، کھانا 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 کھانا، اور اس کے بعد خریدنا خریدنا خریدنا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جو ضروری چیزیں ہیں اتنا رکھو۔ 500 ملی پانی، 1 لیٹر نہیں چاہیے صاحب، اتنا وزن کیوں لے جائیں گے؟ ہم کو 1 مرتبہ پینا ہے پانی، 2 مرتبہ پینا ہے، بس 500 ملی پانی کافی ہمارے لیے، اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اب عبداللہ بن عمر بھی جس سے بھی ملتے یہ کہتے، بھائی صاحب صبح شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی جو کام کے شام میں کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کچھ بھی کرنا ہے، قرض کا وقت ہو گیا ہے، اسی وقت لے جا کے دے دینا چاہیے رات میں۔ کل دیں گے، پتہ نہیں کل تمہارے پاس رہیں گے کہ پیسے وہ نہیں رہیں گے، چوری ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، گم ہو گئے، کیا ہوگا؟ تو شام ہو جائے تو صبح کے لیے نیکی کے کام کرنے کے لیے یا لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کل کا انتظار نہ کرو، اور صبح ہو گئی تو صبح کے کام صبح میں کر لو، اچھا یہ کام بعد میں کر لیں گے، ایسا نہ کرو۔ اردو میں کہتے ہیں آج کا کام کل پر نہ ٹال، آج کا کام آج ہی کرو، کل کے لیے مت سوچو۔ عبداللہ بن عمر بھی اس حدیث کی شرح میں یہی کہتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ جو بھی اس کو میسر آئے نیکی کا کام کرنے کے لیے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے، اس میں ٹال مٹول تاخیر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کرتے تھے عبداللہ بن عمر، اللہ نے تم کو تندرستی دی ہے، صحت مند ہو تو کر لو نیکی کے کام، بیماری آ گئی تو کیا کرو گے جی؟ جیسے ایک آدمی کے متعلق ہم یوں سمجھیں کہ صاحب مہینے میں 3 دن ایام 20 کے روزے رکھ سکتا ہے، رکھنے کی خواہش بھی ہے، طاقت بھی ہے، نفل کام ہے، رکھنا چاہ تو رکھ لو نا۔ نہیں ذرا دن کے بعد رکھیں گے، فلاں ہوں گے، بعد میں معلوم ہوا کہ بیمار ہو گئے، اب نفل روزہ رکھنا تو درکنار، فرض روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، یہ بیماری آ گئی، وہ بیماری آ گئی، فلاں ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ڈینجر ہے، فلاں ہے۔ دیکھو صحت مند جب آدمی رہتا ہے تو جتنی نیکی کر سکتا کرنا چاہیے۔ آدمی صحت مند ہے، وقت بھی ہے اس کے پاس، فرض نماز بھی پڑھا، سنت بھی پڑھا، نفل بھی پڑھا، کبھی اشراق پڑھتا ہے، کبھی چاشت کی نماز پڑھتا ہے، اور کبھی نفل نمازیں پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، لیکن غفلت میں زندگی گزار دیا۔ اب ذرا بوڑھا ہو گیا، ذرا کمزور ہو گیا اعضاء، یا پھر بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اب کرنے کی خواہش ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اٹھ گئے تو بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سکتے، کوئی آدمی پکڑ کے ہاتھ اٹھائے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ مجبوری آ جاتی ہے۔ اب تمنا تو بہت ہے کہ صاحب نفل پڑھیں، اللہ کے پاس جانا ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے جائیں گے، خواہش ہے لیکن کر نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، بیماری نے آ کے پڑاؤ ڈال لیا، بیماری نے آ کے تم کو گھیر لیا، اب کیا کرو گے؟
اسی طرح عبداللہ بن عمر نے یہ بھی کہا، دیکھو جی زندگی ہے نا، مرنے سے پہلے جلدی جلدی جو بھی کر سکتے وہ سب کر لو۔ ہم انسانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ عام طور پر آخرت کے لیے لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، ایک ایک منٹ کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیپار چھوٹ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جلدی جاؤ، ٹرین چھوٹ جائے گی، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کو ٹائم ہم نے دیا ہے، فلاں جگہ جو ہے نیلام ہونے والا ہے، بزنس ہونے والا ہے، دیر سے گئے تو جلدی 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 ہر کام دنیا کا کرتے ہیں جی۔ آخرت کا کام کچھ نہیں، وہ پیچھے ڈھکلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی جلدی نہیں آتا مسجد کو، اب جائیں گے تب جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، یہاں تک کہ نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، جماعت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ سوتے سوتے اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ فجر کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے۔ آخرت کی کوئی بھی توجہ نہیں، آخرت کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں۔ دنیا کے معاملے میں کس قدر جلد بازی ہے، پاؤ گھنٹہ پہلے پہنچو، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچو، 10 منٹ پہلے پہنچو، ورنہ یہ چھوٹ جائے گا، ورنہ وہ چھوٹ جائے گا۔ کیا انسان ہے بھائی، گویا یہ دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حالانکہ ایک مسلمان آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں کھیتی کرنی ہے اور پھل کاٹنا ہے آخرت میں پہنچ کے، تو کھیتی کرنا چاہیے۔ بارش کے دن ہے، فوراً اگر تم زمین نہیں جوتو گے، بیج نہیں بو گے تو پوری فصل بیکار ہو جائے گی نا۔ ویسے جو بھی ٹائم تم کو ملا ہے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کام کو جلد سے جلد کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور تمہاری ہمیشہ خواہش بھی نیکی کے کام جلد کرنے کے لیے ہمیشہ رہے گی۔ تو لہٰذا یہ حدیث اگرچہ بہت مختصر ہے، جو دونوں باتیں اس کے اندر ہے، ایک تو مرفوع حدیث ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے، ان کی بات ہے، دونوں اس حدیث کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ گویا عبداللہ بن عمر کی بات حدیث کی شرح ہے، حدیث کا مطلب اور معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت ہی ہمارے لیے سبق دلانے والی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس حدیث کے مطابق اپنے اوقات کو غنیمت جانیں، جب بھی نیکی کا موقع ملتا ہے وہ نیکی کو کر لیں، سستی نہ کریں، غفلت نہ کریں، پتہ نہیں کہ کل کا کیا ہونے والا ہے۔ پل کی خبر نہیں بولتے نا، ویسے کل کی خبر نہیں۔ انسان تو جیتا ہے لیکن اس کو کل کی کیا خبر، کل تو دور ہے جی، پل کی کیا خبر، آئندہ کی منٹ کیا ہونے والا ہے کس کو معلوم۔ چلتے چلتے انسان گرا، مرا، کھاتے کھاتے انسان 2 لقمہ چاپ رہا ہے، تیسرا لقمہ بھی کھا نہیں سکا، معلوم ہو گیا کہ مر گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے انسان کو یہ سارے واقعات دے کر عبرت پکڑنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔